السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا نصف مکمل ہو چکا ہے، دوسرا نصف شروع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 3 عشرے ہیں، 3 10 دن ہیں۔ پہلا جو عشرہ ہے وہ ہے رحمت، اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ ہے مغفرت، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ آگ سے گردن کو آزاد کرانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ رحمت ہے پہلا عشرہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے نیکیوں میں لگا ہوا تھا، گناہ سے بچتا تھا، یا کوئی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتا تھا۔ جب رمضان آیا تو اس کی ترقی شروع ہو جائے گی، اس کی ترقی شروع ہو جائے گی، وہ عبادت میں اور منہمک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی ثواب بڑھا دے گا۔ وہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں نفل کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، یعنی تانبے کو سونے کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے۔ تو یہ پہلے نیکیوں میں لگا ہوا تھا، اب اور مزید نیکیوں میں لگے گا، اور اس کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے، گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پہلے گناہ بھی کرتا تھا، نیکی بھی چھوٹی موٹی کر لیتا تھا، تو پھر وہ رمضان میں ہمت کرے، توبہ کرے، روئے دھوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے،
تو کم از کم اس کی دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جائے گی۔ جب پہلے ہفتے میں پہلے عشرے میں محنت کرے گا، روئے گا اللہ کے سامنے، نیکیاں کرے گا، تو اگلے عشرے یعنی درمیانے عشرے میں اس کی کم از کم مغفرت ہو جائے گی۔ جب مغفرت ہو جائے گی پھر ترقی شروع ہو جائے گی، اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو آدمی بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھا، فرائض کا تارک تھا، حرام کام کرتا تھا، رمضان آیا، وہ رمضان میں نیکیوں میں لگا، پہلے عشرہ ہے رحمت کا، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، وہ نیکیوں میں بڑھے گا، اور دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہوگی، اور تیسرے عشرے میں وہ کم از کم اپنی گردن جہنم سے چھڑوا لے گا۔ اتقوا من النار، تو جس کی گردن چھوڑ جائے جہنم سے، آگے اس کو اللہ نے زندگی دی تو پھر نیکیاں کرے، آگے بڑھے۔ بزرگوں نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، کچھ لوگ تو کئی کئی دن پہن کر بالکل مٹی مٹی کر دیتے، کچھ لوگ ہر روز بدل لیتے ہیں، ایک دوسرے دن بدل لیتے ہیں، اور ہے بھی ان کا کام صاف ستھرا، تو جب پہلا کپڑا اتارتے ہیں تو وہ اتنا میلا نہیں ہوتا، دھونے والے خالی پانی میں دھو دیں یا تھوڑا سا صابن لگا دیں وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ دن پہنے رکھا، یہ کام اس کا ایسا تھا جس میں مٹی ہے، داغ پڑتے ہیں، تو پھر اس کو صابن لگاتے ہیں، نال ڈنڈے بھی لگاتے ہیں، مارتے ہیں اس کو، تاکہ مٹی جو ہے اس سے الگ ہو جائے۔ ڈنڈے مار کے تختے پہ دھوبی مارتے ہیں، گھر میں عورتیں ڈنڈے لگاتی ہیں ان کپڑوں کو، وہ کپڑا بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن ڈنڈے کھانے کے بعد، صابن لگنے کے بعد۔ اگر اس سے بھی زیادہ خراب ہے، داغ دھبے ہو گئے اس کے اوپر، وہ صابن سے اور ڈنڈوں سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا، تو اس کو پھر گرم پانی میں، ایک کھار قسم کی ایک چیز ہے، وہ بھی ڈال کر، اور وہ گھنٹوں آگ پر ابلتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، پھر کہیں وہ صاف ہوتا ہے۔ اگر ان طریقوں سے صاف ہو گیا تو یہ پہننے کے قابل ہوگا، اگر اب بھی نہیں صاف ہوا تو پھر اس کو پہننے کے لیے نہیں، یہ ٹاکی ٹوکی صفائی کے لیے چھوڑ دیں۔ اس طرح لوہا کو دیکھو، صاف ہے، اگر اس میں زنگ چڑھا گیا تو تھوڑا سا اس کو ریگمال لگائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر زیادہ زنگ کھردہ ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، بھٹی میں ڈال کر پھر مارتے ہیں، پھر وہ صاف ہوتا ہے۔ اگر اس وقت بھی نہیں صاف ہے دوبارہ ڈال دیتے ہیں، دوبارہ بھی نہیں صاف ہوا تو سیوارہ ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں صاف ہونے کا ہے یا نہیں، اگر صاف ہونے کا ہے تو خیر، نہیں تو کہتے ہیں چھوڑو اس کو، بھٹی نہیں پڑا رہے، دوسری چیزیں اس سے گرم کریں گے، وہ بیکار ہو گیا۔ ہاں لوہا تھا یہ۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، فرض 70 گنا بڑھ گیا ہے، نفل فرض کے درجے میں پہنچ گئی ہے، شیطان قید کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے،
اور پھر بھی یہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، توجہ نہیں کرتا، اپنے گناہ بخشوانے کی طرف نہیں آتا، اکڑا ہوا ہے، تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، ان دنوں میں محنت کریں، یہ محنت کے دن ہیں۔ ایک کلی کا بیٹا جب جہاز کنارے پہ لگا تو اس نے کہا ابو جی میں تو لیٹرین نے جانا ہے، انہیں تھپڑ رکھ کے دی، ظالمہ اب تجھے تو لیٹرین میں جائے گا، جب کام کا ٹائم ہے، پیسہ کمانے کا وقت ہے، اور تو لیٹرین میں جائے گا، پہلے کیوں نہیں صاف ہو کے بیٹھا؟ تو یہ ایک اللہ کی رحمت ہے، سیزن لگا ہوا ہے، پھر اس میں نہ تلاوت، نہ روزے، نہ تراویح، یا بہت کم، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کمائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہم میں سے سارے شام تک زندہ بھی رہیں گے یا کسی کی جنازے کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ اچھے بھلے لوگ جاتے ہیں یہاں سے نماز پڑھ کے، بعد میں کئی ہمارے نمازیوں کو اس طرح اعلان ہوا، نماز پڑھ کے گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اعلان کہا گیا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے اور اس کا جنازہ اس وقت ہوگا۔ کوئی دوستوں سے گپیں لگا لگا کر کھانے سے، دعوت سے اٹھتے ہیں، گھر کو آنے لگتے ہیں تو راستے میں مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے ساتھ، یا تصادم ہو گیا، کوئی صورت بہرحال اللہ تعالیٰ بنا لیتے ہیں جس نے مرنا ہوتا ہے، نہیں تو کوئی بظاہر سبب بھی نہیں ہوتا۔ یہ سامنے عارف ہمارا تھے تو یہ کرسی پہ بیٹھا ہی تھا، کوئی پتہ نہیں، بس وہی لمبا ہو، ٹھیک۔ اس طرح ہمارے پچھلے سے پچھلے جو آسی صاحب ہیں، ٹھیک ٹھاک تھے، اسے بیٹھے تھے ختم، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے نہیں مرنا، ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ یہ دن رمضان پھر کس کو ملنا ہے کیا پتہ ہے، یہ بھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس میں تھکو گے تو ثواب ملے گا نا، دوسرے کاموں میں تھکتے ہو دوسرے، وہ تو نہیں چھوڑتے، سارا دن صبح سے لے کر شام تک ایک دکاندار یوں پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے، وہ تو نہیں تھکتا۔ یہ صبح اذان سے پہلے دکان پہ جا رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی نہیں تھکتے، ادھر نماز پڑھنے مسجد میں تھکنا ہے۔ او بھائی ادھر نیکیوں میں تھکاؤ اپنے آپ کو، نیکیوں میں تھکاؤ۔ یہ جسم مٹی کھا جائے گی، کیڑے کھا جائیں گے، جب تک ہمارے پاس ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤ۔ کسی کو اللہ محفوظ رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو بھی قبر کھولیں گے آپ کو ہڈیاں وہ بھی بوسیدہ بعض دفعہ لگیں گی۔ کوئی قسمت والا ایسا بھی ہوگا کسی کا جسم صاف بھی پڑا ہے، لیکن عام طور پر ختم۔ تو اس جسم کو اللہ نے ہمیں ایک سواری دی ہے، روح اصل ہے، اس سواری پر ہم نے بیٹھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب میثاق کے دن فرمایا الستُ بربکم، تو آگے جواب آیا بلا، جی ہاں۔ تو شوق پیدا ہوا اللہ کے قرب کا، فرمایا نہیں ابھی تم وہاں نہیں پہنچے ہو، دنیا میں تمہیں لاؤں گا، پھر تمہیں سواری دوں گا۔ یہ جسم ہماری جو ہے سواری ہے، وہاں روح تھے اور چھوٹا سا جسم اللہ نے دیا تھا، اس سواری پر جو جسم تمہیں دنیا میں دوں گا، کرنے والا، کام کرنے والا وہ گھوڑا ہوگا، جسم ہوگا، پھر اس پر بیٹھ کر میری طرف بھاگتے آنا، قرب حاصل ہو جائے، نیکیاں کرو۔ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ رمضان اپنے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، زندگی کے لمحات ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، بڑھ کہاں رہی ہے؟
کر لے کچھ. تو آیت میں نے پڑھی تھی واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز 5 وقت، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر آنا ہے اور اللہ کی گویا کہ زیارت ہونی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج کرو. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. کچھ رسمی طور پر ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں پوری نہیں زکوٰۃ دیتے، چند کپڑے فلاں کو دینے ہیں، یہ اتنے پیسے دینے ہیں. پھر حساب کرو نا تمہارا مال کتنا ہے، وہ مال جتنا دو گے زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ اس اپنے بقایا مال میں برکت ڈالے گا. اگر نہیں دو گے اور تمہارے مال کو بھی یا تو ڈاکو لے جائے گا، بعض دفعہ جاتے ہی کن پٹی بھی رکھ لیتے ہیں، پستول کاٹ لے جائے گا. اگر آپ کا حلال کا مال ہے کبھی نہیں لے جائے گا. زکوٰۃ ادا کرو اور پوری زکوٰۃ ادا کرو. اکٹھی نہیں دے سکتے، تھوڑی کر کے، یعنی زکوٰۃ کا حساب کر کے رکھ لو کہ کتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے. وہ ابھی ہم اکٹھا نہیں دے سکتے تو چلو مہینے کے بعد میں ہر مہینے دیتے جاؤ، تو گزر جائے گا، اگلے سال تک زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. تو کچھ کرنے والا ہو تو کر سکتا ہے آدمی. اور مصرف کو بھی دیکھو کہاں خرچ کرنا ہے. جہاں لگے زکوٰۃ، تبلیغ ضروری ہے، اور زکوٰۃ لینے والے بھی بڑے. اور یہ جو مدرسے ہیں یہ بہترین اس کا مصرف ہے، بہترین مصرف مدرسے. جس کے مدرسوں کے خلاف لوگ لگے رہتے ہیں، کچھ خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی تو ہیں، تب بھی ادھر سے چل رہے ہیں نا. سارے مخالفوں کو کیسے چلے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے رکھے ہیں جو کروڑوں روپے ہی دے دیتے ہیں، تب بھی تو ایک مدرسے کا خرچہ کروڑوں کا ہوتا ہے. بعض بڑے جو مدرسے ہیں ماہانہ خرچے ہیں ایسے کروڑوں کی، تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہی مخیر حضرات دیتے ہیں. تو بہر غریبوں کو دو، مدرسوں کو دو، اور اپنے کوئی عزیز اور اقارب رشتہ دار ہیں ان کو بھی دو. اور بعض دفعہ صرف زکوٰۃ جو ان کو دیتے ہیں اور کسی مصرف میں صحیح خرچ نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندے رشتہ داروں کو کچھ اپنے دوسرے مال سے بھی دے دیا کرو، یا اسو سے دے دو، کوئی بات نہیں، لیکن دو تو صحیح. زکوٰۃ تو نکالو. اللہ نے تو اس کو بھی پالنا ہے، مدرسے کے خرچ بھی چلانے ہیں. آپ کے ہاتھ سے نہ صحیح، کسی اور کے ہاتھ سے صحیح، اللہ نے دینا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرو. اس میں اس مسجد کے زیر انتظام مدرسہ ہے. ایک دوسرے کو بھی کہا، شرم کی بات نہیں ہوتی. آپ جتنی زکوٰۃ دیکھو نا، اسی مہینے میں تو لوگ دیتے ہیں عام طور پر، اور آگے پیچھے کوئی بیمار سخت ہو گیا تو صدقہ کرتے ہیں. وہ بھی وہی بکرا جو کیڑا والا ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں. اور عام طور پر زکوٰۃ اسی مہینے میں دیتے. تو آپ کسی اور کو بھی تو ترغیب دے دیں، بھائی یہ مدرسہ ہے، 3 لاکھ سے زیادہ خرچے ماہوار ہے. یوں تو بات کرتے ہیں، مولوی صاحب کہہ دیتا ہے بات، اس میں 100 لوگوں کا حصہ ہے، ہونا چاہیے. اور مسجد کا یہ حال ہے، ابھی تک تنخواہ پوری نہیں ملی. پچھلے 2 بل گیس اور بجلی کے زیادہ آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ پیسے ادھر لگے گئے. کسی کو ابھی ملی ہے تنخواہ، کسی کو نہیں ملی. جو 2-3 اور ایک مسجد میں کئی ملازم بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ ایک امام صاحب ہے تو ایک مؤذن صاحب. تھوڑے سے ملازم ہونے کے باوجود پھر بھی تنخواہ بھی تھوڑی سی، وہ کوئی 1 لاکھوں کے روپے ہوتے ہیں.
وہ بھی پوری نہیں ہوتی تھی. کیا بات ہے کہ ہمارے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالے جاتے. رکھ کے جاؤ گے، حساب دو گے، پیچھے عیش اڑائیں گے دوسرے لوگ. زکوٰۃ ادا کرو، بچے نہ بچے، جو بچے گا برکت والا ہوگا. اور اللہ نے تو آگے فرمایا ہے صرف زکوٰۃ نہیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، صدقہ کرو، مجھے قرض دو. قرض واپس ہوتا ہے. فرمایا میں واپس کروں گا، 1 کا 10 کر کے دوں گا. اقرض اللہ قرضاً حسنا، قرض حسنا دو. کیا وہ خدا جس نے مال ہمیں دیا، مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو. وہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم قرض دو مجھے، اور دیو اپنے بھائی کو، اپنے مدرسہ چلاؤ، اپنی مسجد کا نظام چلاؤ. اور قرض مجھ پر ہوگا، میں تمہاری تنخواہ میں برکت ڈال دوں گا، تمہاری دکان میں برکت ڈال دوں گا، تمہارے پاس کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ اللہ ابھی قرآن کی جو فضائل سن رہے تھے، قرآن کے احکام بھی ہوتے ہیں، صرف فضائل سناتے رہتے ہیں ہم. یہ قرآن کے احکام ہیں، ان پر عمل کون کرے گا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، مسجد بھری رہنی چاہیے ہر ویلے. آج بھر گئی تو کیوں بھر گئی؟ اس جمعہ میں کیوں بھری ہے؟ بعد میں یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ گھر بیٹھے ہوئے. آؤ نا، کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ یہ مسجد کس لیے بنی ہے؟ خرچہ اتنا ہو رہا ہے، 10 آدمی آئے، 20 آئے تو بتی چلے گی، خرچہ چلے گی. مسجد میں نماز پڑھو گے تو آپ کو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا. اور کسی کی نماز کو اللہ نے 1 کی قبول کر لی تو 100 کی قبول ہو جائے گی. اس واسطے گھر میں نہیں، آؤ مسجد میں نماز پڑھو، تراویح مسجد میں پڑھو. تھک جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، باقی کاموں تو نہیں تھکتے، نماز میں تھکتے ہیں، تراویح میں تھکتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لمحات جا رہے ہیں، یہ کسی سے پکڑے نہیں جاتے. 1 منٹ تو روک کے دکھاؤ، کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے اور ہماری زندگی کے 1 منٹ کم ہوتا جا رہا ہے. گھنٹے، پھر دن، پھر سال کم ہوتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 70 سال 75 سال کا ہو گیا ہوں. نہیں، 75 سال اب آپ کی عمر ختم ہو گئی ہے. اتنا تو ہو گیا ہے، لیکن ختم ہو گئی. پتہ نہیں کتنے دیر تھے، باقی تھوڑے دن رہے ہیں. تو میرے دوستو، کما لو، اللہ کی رحمت کی جھڑی سے فائدہ اٹھا لو. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.